بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹلیکچوئل اسلام کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ دنوں میں ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی جس میں امریکہ بھی کود پڑا، اب اس جنگ کے بعد ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ معاملات پہلے بہت زیادہ اسکلیٹ ہوئے اور پھر فوراً ہی ڈی اسکلیٹ ہو گئے۔ عجیب سی صورتحال چل رہی ہے، ٹویٹس پہ جنگیں بند ہو رہی ہیں، اور اب انہی ٹویٹس کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ڈیل کی بات بھی چل رہی ہے۔ ادھر غزہ میں روزانہ 100 سے زیادہ تقریباً مسلمان مرد، عورتیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، اور 19 مہینے سے زائد یہ ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اب غزہ کے اندر بھی ایک ڈیل کی بات چلنی شروع ہو گئی ہے کہ اس معاملے کو بھی ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہم اکارڈز کی بھی بازگشت اور 2 اسٹیٹ سولوشن کی بھی بات چیت چل رہی ہے۔ سچویشن کافی کمپلیکس ہے۔ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں حرکت میں ہیں، بہت سارے محرکات ہیں اس کے پیچھے، کچھ سوالات ہیں، کنفیوژنس ہیں جنہیں دور کرنا بہت لازمی ہے۔ اسی لیے آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ کو ارینج کیا، اور ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں، عمران یوسف زئی اور حماد ڈار۔ تو ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا عمران، آپ سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ایک تو سمرائز کر دیں کہ ہو کیا رہا ہے، ہمارے ویورز کو بتائیں کہ سچویشن کیا ہے، آن دا گراؤنڈ سچویشن کیا ہے، تھوڑا سا بیک ڈراپ میں بھی بتائیں تاکہ وہاں سے پھر ہم ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جنید، بالکل ایسے حالات نظر آتے ہیں جیسے کہ ایک فرعون ٹرمپ، وہ پوری دنیا کا کیا بادشاہ سلامت ہے، اور وہ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ہر کوئی اس کے سامنے بیگی بلی بنا ہوا ہے، وہ ڈکٹیشن جاری کرتا ہے، ہر کوئی اس کی تعمیل کرتا ہے، کسی کی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ اس کی بدماشی کے جواب میں زبانی بھی کوئی جواب دے سکے۔ ہاں، وہ لوکل کنزمپشن کے لیے اپنے ملک کے اندر ان کے وزیر بیان دے دیں گے، لیکن انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اور یہ جو ابھی ایران کا پورا ایپیسوڈ ہمارے سامنے گزرا، جس میں سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہم یہ پوری سیریز دیکھ رہے ہیں۔ یہ فرعون، یہ ٹرمپ سے پہلے اوباما، اس سے پہلے بش جونیئر، اس سے پہلے اور جو گزرے ہیں، وہ افغانستان پر حملہ آور ہوئے، وہاں مسلمانوں کو شہید کیا۔ وہ لوگ یمن پہ ابھی بھی حملہ آور ہو رہے تھے اور انہوں نے لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد ایک سیز فائر ڈیل کی۔ یہ لوگ شام میں جب چاہتے ہیں ان کے جہاز اڑتے ہیں اور بمباریاں کر کے واپس آ کے کہتے ہیں وہاں پہ داعش ہیں، وہاں پہ ریڈیکلز تھے تو ہم نے ان کو مار دیا۔ یہی معاملات عراق میں چلتے رہے، یہی معاملات لبنان کے اندر یہ کام انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے، اپنے چہیتے اسرائیل کے حوالے کیا ہوا ہے، یہی معاملات غزہ میں چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ایک کلیئر نظر آتا ہے کہ ایک مسلم جینوسائیڈ ہے، کچھ جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو وقفوں کے ساتھ نظر آتا ہے کہ کون سی ابھرتی ہوئی آواز ہے جو اب ہماری بات نہیں مان رہی، اس پہ سر تسلیم خم نہیں کر رہی، اور ان کو ہم B-52 بمبار کے ذریعے ان کا منہ بند کرائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اوورال ایک ریجنل آبجیکٹیو کے لیے ہو رہا ہے جو کہ امریکہ نے تمام خطوں کے لیے سیٹ کیا ہے۔ لیکن جنید، یہاں پہ نا، اس سے پہلے کہ ہم اس ریجنل آبجیکٹیوز کی طرف جائیں، جو آپ نے انٹرو میں کچھ ڈسکس بھی کیا کہ مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ اٹ ریکوائر ڈسکشن، ہم ان کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو لیکن جو ایک چیز ہم اس جنگوں میں ہم نے دیکھی، جو امت کے سامنے ظاہر ہوئی، اور اویئر لوگ ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں لیکن اب امت کے سامنے واضح ہوئی کہ یہ جو بڑی طاقتیں اپنے آپ کو طاقت بنا کے پیش کرتی ہیں، ان کی اصل میں یہ سمندر کے جاگ کی مان، ان کی حیثیت اتنی ہے نہیں جتنا ان کو پیش کیا گیا۔ مثال کے طور پہ غزہ نے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم 1 مہینے میں اچیو کر لیں گے جو انہوں نے اپنے ٹارگٹس رکھے تھے، اور آج 20 مہینے ہونے کو ہیں یا ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی غزہ سٹینڈ ٹال، غزہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ غزہ از ناٹ سرینڈرنگ alone but not surrendering۔ ہم نے دیکھا کہ ایران
نے جب آہستہ آہستہ کیلکولیٹڈ رسپانس دیا, لمیٹڈ رسپانس دیا, اور ہمیں اندازہ ہے کہ ایران نے کیپیسٹی کے لحاظ سے بہت لمیٹڈ رسپانس دیا ہے. ابھی وہ دعوے کر رہے ہیں بڑے فخر سے کہ ہمارا تو جی ابھی تک ہم نے کوئی 20-25% راکٹ بھی استعمال نہیں کیا, اور ہم نے تو پرانا ویپن یوز کیا ہے, اور ابھی تو الفتح سیریز کے اصل راکٹ تو رہتے تھے. اور ہم نے دیکھ لیا ابھی یہاں تک باتیں سامنے آ رہی کہ اسٹیو بینن کہہ رہا ہے کہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ تو اصل میں اسرائیل کو بچانے کے لیے ہوا تھا, کیونکہ اسرائیل ایک طرح سے ختم ہونے والا تھا, اسرائیل کی تو بیڑا غرق ہونے والا تھا. ابھی جو ان کے نقصانات کی کچھ ڈیٹیل جو انہوں نے بڑی سیکرٹ رکھی تھی اور اس کو لیک نہیں ہونے دیا تھا, اب وہ جب سامنے آ رہی ہیں, ملٹیپل جرنیل, بہت سینئر آفیسرز, ان کے کمانڈوز, ان کی اہم انسٹالیشن, وہاں کے جو سچویشن ہے, لوگ کا سائیکولوجیکل جو ڈس آرڈر چل رہا ہے, لوگ جو بھاگ رہے ہیں, جو اکانومی پہ افیکٹ ہوا ہے, یہ تو ایک فریجائل اسٹیٹ ہے. یہ جو اتنا ہمیں ہوا بنا کے کھڑا کیا گیا تھا, جس طرح غزہ نے کھڑا بتایا تھا, ویسے ہی ہمیں دوبارہ نظر آ گیا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. اس نے امریکی طاقت کی لمٹ بھی دکھا دی کہ ان کا سب سے بہترین جہاز اور سب سے بڑے ڈیزی کٹر اور جی بنکر بسٹر جو بم تھے وہ بھی اس طرح ڈیمیج نہیں کر سکے جتنا کہ یہ ہمیں پریزنٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیں گے وہ آ رہا ہے, امریکی B-52 آ رہے ہیں. اور ہم نے ویڈیو پہ ویڈیو وائرل دیکھی کہ جی B-52 اس طرح زمین کے نیچے جا کے پھٹتا ہے اور ایسے ڈسٹروائے کرتا ہے اور یہ 60 میٹر تک جاتا ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ وہ حیثیت ہی نہیں تھی اس کی, وہ نہیں ختم کر سکے تھے ان چیزوں کو. اور ہم نے اسی طرح سے ایک بار کچھ عرصے جسٹ لاسٹ منتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان انڈیا کی جب جنگ ہوئی تو یہ پچھلے 15-20 سال ہمیں حکمران کیا سیل کرتے رہے, انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, 5 گنا طاقت ہے, ہماری اوقات نہیں ہے, ہماری حیثیت نہیں ہے, امریکہ ان کے ساتھ ہے, ہم کیسے لڑیں گے. اور آج ان کے جرنیل اقرار کر رہے ہیں کہ آج تو آفیشیل اقرار آ گیا ہے کہ جی ہمارے جہاز بھی گرائے, انہوں نے یہ بھی ہٹ کیا, اور بڑا گیلا کر رہے ہیں, اور پھر انہوں نے ہم پہ حملہ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا ایسے ناز و ادا کے ساتھ کہ ہماری تو جی بات ہوئی تھی, یہ اس کے جواب میں پہلے جہاز گرے پھر ہم پہ حملہ بھی کر دیا, اور ہم نے ایئر سپریمیسی اسٹیبلش کر دی. میتھ ٹوٹے ہیں نا, یہ میتھ ٹوٹے ہیں, اور یہ اللہ نے ہمیں دکھا دیا ہے کہ مسلم امہ از کیپیبل, مسلم امہ ہیز دا کیپیبلٹی. یہ سب کچھ ڈسپائٹ دس ویری لمیٹڈ کنٹرولڈ رسپانس کے بعد یہ ہوا ہے. اور آخری ایک جملہ میں ضرور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ویسٹ میکاولی کی سیاست کرتا ہے, جھوٹ, مکاری, فریب. دے آر ناٹ ٹرسٹ وردی, دے آر ناٹ پیپل آف آنر, دے آر ناٹ پیپل آف ورڈز. یہ اپنی قریش مکہ تھے, اپنی باتوں پہ کڑے ہوتے تھے, وعدہ کرتے تھے, پورا کرتے تھے. وہ ٹھیک ہے, صحیح. وہ ایسے جھوٹے, چالاک, مکار, ایک ہوتا ہے نا کچھ انسانی ٹریٹس ہوتی ہیں, کچھ جنرل جو دنیا جس کو ایک جنرل ایتھیکل ٹریٹس کہتی ہے, مین آف آنر, مین آف انٹیگریٹی. They are not men of integrity. They are very coward. یہ ہر جھوٹ, مکاری اور دھوکے سے اس حملے کے دوران کئی دفعہ انہوں نے یہ امپریشن کریٹ کیا کہ بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور پیچھے سے انہوں نے IRGC کی لیڈرشپ اڑا کے ان کو مارا ہے انہوں نے, اور حملے کیے, اور مسلسل جھوٹ اور مکاری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. تو اس نے ویسٹرن ایتھیکل نارمز جو کہ پہلے ہی ہم نے ابو غریب اور گوانٹنامو میں دیکھ لیے تھے, اس کو فردر ایکسپوز کر دیا ہے. تو ویسٹرن جو مورل آرڈر ہے وہ بھی کولیپس, جو سو کالڈ مورل آرڈر ہے وہ بھی کولیپس ہوا ہے اس سے. صحیح. اچھا ماد آپ کی طرف آتے ہیں. عمران جو بات بھی کر رہے تھے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو رسپانس آیا ایران کے کیس میں بھی, اور جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم رولرز یا مسلم اسٹیٹس وہ ایک میڈ رسپانس دیتی ہیں, اور بڑا اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بڑا پراؤڈلی بات کی جاتی ہے کہ یار ہم تو امن چاہتے ہیں, اور ہم صرف اتنا رسپانس دے رہے ہیں جو ایک پروپورشنیٹ رسپانس ہے. تو ایسا کیوں نظر آتا ہے, کیوں ایران نے کھل کے کیوں نہیں, فار ایگزامپل اس میں امریکن بیسس پہ اس طرح سے کھل کے حملہ, ایک چھوٹا سا یعنی قطر کے اوپر انہوں نے وہ کیا, وہ بھی جب کہ بیس خالی ہو چکی تھی, تو کیوں نہیں ایک کھل کے سامنے آتے, کھل کے کیوں نہیں اٹیک کرتے, جب کہ آپ کی سینئر لیڈرشپ ماری جا چکی ہے, آپ کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, ایون ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے اوپر دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ جی ہمیں لوکیشن پتہ ہے اس کی. تو وائی مسلم رولرز یا اسٹیٹس جو ہیں وہ یہ ہمیشہ ایک میڈ رسپانس کی بات کرتی ہیں اور میڈ رسپانس دیتی ہیں؟ جی جنید, اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کہ کفار کو بھی یہ بات کلیئر ہے کہ مسلمان ایک مشن کے اوپر ہے. امت نے بطور امت اپنا یہ مشن بطور بہت احسن طریقے سے سمجھا ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کو پوری دنیا تک پھیلانا ہے, اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ دعوت اور جہاد ہے. یہ جو اسلام کے پھیلاؤ کا ایک
ڈیوٹی مسلمانوں نے فلفل کی اور اس کو جہاد کے ذریعے سر انجام دیا، اس کو کفار سمجھتے تھے. تو انہوں نے کیا یہ کہ اس فکر کو مسلمانوں کے اندر سے کیسے نکالا جائے. تو وہ پھر کچھ ایسے افکار لے کر آئے مسلمانوں کے پاس جب انہوں نے کولونائز کیا پوری امت کو، تو انہوں نے کچھ افکار انسٹال کیے. تو فار ایگزامپل اس کے اندر انہوں نے یہ فکر بھی انسٹال کی کہ منیمم ڈیٹرنس، اتنی طاقت رکھ لیں اپنے پاس کہ آپ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے تو آپ اپنا دفاع کر سکیں. اور پھر جو فوج کا، جو آپ کی ریاست کی فوج ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی حدود کی حفاظت کرنی ہے. تو صرف یہ ہوگا کہ کوئی آ کر آپ کے اوپر اٹیک نہ کر لے، اتنی منیمم پاور جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. کوئی دوسری قوموں پر اٹیک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ایکسپینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ کسی اور جگہ پہ بھی اگر کچھ ہو رہا ہے، سو فار ایگزامپل ہمیں اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ جی وہ غزہ میں ہو رہا ہے تو ایجپٹ یا ایران یا پاکستان کیوں وہاں پر جا کر انٹرونشن نہیں کر رہے. اس کے پیچھے بھی یہی بیسک جو کانسیپٹ ہے. اب ہوا یہ کہ یہ کانسیپٹ وہ لے کر آئے، اس ایک کانسیپٹ سے انہوں نے مسلمانوں کی افواج کو بیرکوں میں بند کر دیا. اس ایک کانسیپٹ سے انہوں نے مسلمان کی افواج کو بیڑیاں پہنا دیں اور انہوں نے کہا جی آپ اپنے اپنے خطے کے اندر رہیں گے. اب اگر کوئی اس طرح کی کانفلکٹ ہوتی بھی ہے تو آپ اس آئیڈیا کو مسلمان حکمرانوں کے منہ سے ری ایٹریٹ ہوتے ہوئے سنتے ہیں. ہم منیمم ڈیٹرنس کر رہے ہیں، ہم نے پہلے ایڈوانسمنٹ نہیں کی، پہلا حملہ ہم نے نہیں کیا، ہم ایک ریسٹرین کی پالیسی کے اوپر چلیں گے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہ مسلمان حکمران انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکہ کو پلیز کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو ہمیں سمجھایا تھا، آپ نے جو ہماری ریڈ لائنز کھینچی تھیں، آپ نے جو ہمیں افکار دیے تھے، ہم ابھی بھی اس پہ قائم ہیں. یہ تو کسی اور نے پہلے بدتمیزی کر دی ہے تو ہم تھوڑا سا اس کا ایک مناسب سا جواب دینے کی سوچ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا رسپانس نان ایسکلیٹری ہوگا، ہم ایسکلیشن لیڈر نہیں چڑھیں گے. آپ یہ دیکھیں اسی لیے مسلمان ریاستوں میں ڈیفنس منسٹری تو ہے، وار منسٹری نہیں ہے. ڈیفنس بجٹ ہے لیکن ایکسپینشن بجٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو میں صرف جو بات یہاں پر میں پہلی بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو مغلوبیت کی سوچ ہے یا یہ سوچ کہ جو رولز، جو انٹرنیشنل آرڈر امریکہ نے سیٹ کیا ہے، ہم نے اسی رولز کے مطابق چلنا ہے. نہیں لیکن ابھی تو میں تو دیکھیں آپ تو اوفینسو اس کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیفینس بھی صحیح طرح سے نہیں کیا. نہیں میں آتا ہوں اس کے اوپر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ ہم سنتے ہیں، یہ جو ہم باتیں سنتے ہیں نا، کہ یہ ایک اس کے پیچھے ایک پورا مغربی فلسفہ ہے جس کے وہ خود اس کو فالو نہیں کرتے. خود وہ مسلمانوں پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتے ہیں، چاہے وہ ایران ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، غزہ ہو، پوری طاقت سے حملہ کرتے ہیں، کوئی آپشن نہیں چھوڑتے. اور جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ آپ نے ایک منیمم اس پہ رہنا ہے. اچھا یہ جو اگلی بات ہے نا سر، یہ اگلی بات یہ ہے کہ اچھا چلیں پھر ڈیفنس تو کر کے دکھائیں نا اپنا. سر ڈیفنس جو کر کے دکھانے والی بات ہے، اس میں تو بہت کلیئرٹی ہے. وہ کلیئرٹی یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے یہ افکار انسٹال کیے بلکہ انہوں نے مسلمانوں ممالک کے اوپر ریجیمز بھی انسٹال کی. پھر یعنی انہوں نے پراپر ریجیمز انسٹال کی اور انہوں نے کیئرفلی اس بات کو دیکھا ہے کہ اس ریجیم کے اندر ایسے ایلیمنٹس جو کہ اس نظریے سے تھوڑا اختلاف رکھتے ہوں، ریڈیکل ہوں، اسلامسٹ، اس طرح کے ایلیمنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر نہ آ سکے. تو یہ جو ریجیمز ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کولونائزیشن آہستہ آہستہ ختم ہوئی، جو جس کو فزیکل کولونائزیشن کہتے ہیں، تو جو اس کے بعد ریجیمز آئیں وہ انہی جو جا رہا تھا یہاں پر کولونائزر، اس نے وہ ریجیم انسٹال کر کے گیا اور آج تک. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریجیمز بھی ان کی انسٹال کردہ اور ان کے مدار میں چلنے والی ریجیمز ہیں. اور اس میں میری آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو طریقہ کار ہے نا، یعنی جو اسلام کا طریقہ کار ہے اور جو کامن سینس کا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کسی دشمن نے آپ کے اوپر اٹیک کیا ہے، آئی ہیو ٹو انشور کہ میں دشمن کی وہ کیپیسٹی ختم کر دوں کہ وہ دوبارہ سوچے بھی نہ مجھ پر اٹیک کرنے کی. یعنی اگر کسی نے اپنے کسی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میرے اوپر حملہ کیا ہے اور میرے سٹیزنس کو مارا ہے، تو ایٹ لیسٹ میں یہ کروں گا کہ میں اس کیپیسٹی آف سیکنڈ اسٹرائک ختم کروں گا کہ میں آ رہا ہوں اور میں اتنی تباہی مچاؤں گا کہ دوبارہ تم سوچو گے بھی نہیں. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ایک کامن سینس والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں مسلمانوں کو یہ بتایا ہوا ہے، یہ کانسیپٹ ہمیں، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے بیسیکلی، کہ اتنی زور سے مارنی ہے کہ وہ دوبارہ سوچے نہ. یعنی قرآن پاک میں اللہ سورہ انفال میں فرماتے ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جب تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ایسی مارو کہ ان کے پچھلے بھی عبرت حاصل کریں، ان کے جو اسپانسرز ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کانسیپٹ دیا ہے سورہ انفال کی آیت 60 میں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. میکسیمم طاقت آپ نے اکٹھی کرنی ہے اس آیت کے مطابق، میکسیمم طاقت، تاکہ دہشت زدہ ہو جائے تمہارا دشمن بھی اور اللہ کا دشمن بھی. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو. تو بیسیکلی
ویسٹرن کچھ کانسیپٹس کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے, ویسٹرن رولز کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے, ویسٹرن انٹرنیشنل آرڈر کو سبسکرائب کرنے کی وجہ سے, اور ویسٹرن ریجیمز جو انسٹال ہیں ان کی وجہ سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ڈیفینس کی جب بات آتی ہے تو وہ اتنا ہی ڈیفینس جتنے کہ کوئی یہود و نصارہ میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے بس. دیکھیں میں اس میں بڑا انٹرسٹنگ طریقے سے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا اور بڑا واضح ہے. میں ایک چھوٹا سا ایک پوائنٹ صرف اس کو رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا, ہم نے ایئر سپریمیسی حاصل کی. میرا کام یہ نہیں تھا کہ میں اس کیپیسٹی کو ختم کروں جس کیپیسٹی کے ساتھ وہ دوبارہ, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے لوگ اب مسلسل یہ ویڈیوز بن رہی ہیں کہ جی دوسرا حملہ 3 4 6 مہینے سے زیادہ آگے نہیں ہے, ایک اور جنگ ہونے والی ہے. جی یہ کیپیسٹی آپ نے کیوں ختم نہیں کی؟ تو جب کہ آپ کے خود چیف نے بھی کہا کہ ہم نے کر سکتے تھے, ہم ان کے جہاز لاک کر کے ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ بالکل ہم سب جنید ہمیں پوچھنا چاہیے آپ نے جہاز کیوں نہیں گرائے؟ جی ہم نے ریسٹرینٹ سے کام لیا. کیوں لیا؟ اس لیے کہ آپ ایک دفعہ پھر ہمارے جہاز وہ ہمارے ایئرپورٹوں پہ حملہ کریں, ہمارے ہیڈ کوارٹرز پہ حملہ کریں, ہمارے لوگوں کو ماریں. آپ اس کے لیے آپ نے چھوڑا ہے نا ان کو, اور کس لیے چھوڑا ہے مجھے بتائیں. کیا ان کی خصلت بدل جائے گی اس کے بعد؟ آپ نے اسی لیے چھوڑا ہے. آج اس کے بعد جب وہ پاکستانی کو ماریں گے, کسی مسلمان کو ماریں گے, اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں ایکچولی. تو صرف انہوں نے یہ نہیں کہ دوسرا دیکھیں جنید اس میں جو پولیٹیکل اسپیکٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ مورے ہیں سارے, یہ مورے ہیں. ایک تو یہ آئیڈیاز ہیں نا, آئیڈیاز کے ذریعے آپ ایک ایکیڈیمک کو, آفیسرس کو, بیوروکریسی کو, افسرس کو آپ ایک خاص آئیڈیا کے ساتھ کلچر کر کے ان کے دماغ کو برین واش کر رہے ہیں, اگر میں اس کو برین واش لفظ استعمال کروں. لیکن جو ٹاپ رولر بیٹھا ہوتا ہے نا وہ مورا ہے, اس کو معلوم ہے. مثال کے طور پہ نواز شریف کو ہٹایا گیا, کیونکہ وہ فوج کو کارگل جنگ سے نہیں روک سکا, اور اس کی وجہ سے وہاں واجپئی کی سب کی ہوئی. واجپئی کو انہوں نے بڑی مشکل سے انڈیا میں اپنا پہلا ایجنٹ ڈھونڈا تھا امریکہ نے, واجپئی خراب ہونے والا تھا, تو امریکہ ناراض ہو گیا کہ تم یہ کام کیوں نہیں کر سکے, تم اس کو روک کیوں نہیں سکے. تو یہاں پہ رولرس کو, یہ امریکہ کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ریجنل آبجیکٹیوز کے اندر ہوں, اس کے لیے میرا ملک برباد ہو تو مجھے ایکسیپٹیبل ہے, کیونکہ مجھے اپنی حکومت چاہیے. میں آپ یہ کام کروں گا. ایجپٹ کیا کر رہا ہے؟ ایجپٹ کا جنرل سیسی کی کامیابی یہی ہے کہ وہ دکھا سکے کہ غزہ میں جو کچھ کرو میں اپنے عوام کو قابو میں رکھوں گا. میں یہاں پہ وہ یہود آتے رہے لیکن ان کا بندہ ہے فلسطینی اگر آئے گا مثال کے طور پہ اردن میں, تو اس سے میں $5,000 لوں گا علاج کے لیے اس کی انٹری پہ, لیکن یہود ایسے ہی آئے گا. اس کو خدمت دکھانی, اس کو دکھانا ہے کہ ایران سے آئے ہوئے میزائل میں نے راستے میں گرائے تھے, میں تمہارا خدمت گار ہوں. یہ کون سا ڈیفینس ہے؟ اسرائیل آپ کے اوپر حملہ کرتے وہاں ڈیفینس نہیں کرتے, لیکن جب ایران سے ہوا میں گزرا تو آپ ڈیفینس کر رہے ہیں. یہ مہرے ہیں, مہرے. ہم اس بات کو اگر جتنا لیٹ سمجھیں گے اتنا ہی ہم نقصان کریں گے. مہروں سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ایک کم از کم کسی بھی اصول پہ, بے شک ویسٹرن اصول کیا ہو اس پہ بھی چلیں گے, وہ اصول پہ بھی نہیں چل رہے ہیں. وہ تو صرف وہی کر رہے ہیں جو آرڈر آتا ہے ان کے پاس ٹرمپ کی طرف سے. اچھا جی, عمران دوبارہ پھر آپ کی طرف ہی میرے خیال میں آتے ہیں. اچھا ایک چیز دیکھیں بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے دنیا کو ایک خاص طرح سے آرگنائز کیا جا رہا تھا, اور ایک رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کی بات کی جاتی تھی. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مغرب نے تو شاید کبھی بھی اس کو سبسکرائب نہیں کیا اس طرح سے. جب مسلمانوں کی بات آتی تھی تو وہ انہوں نے یونیلیٹرلزم کی بات کی اور حملے بھی کیے, لیکن بہرحال پھر بھی ایک فساد کریٹ کیا ہوا تھا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر کا. لیکن یہ جو حالیہ پچھلے 1-1.5-2 سال میں دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے تو کیا یہ نہیں نظر آ رہا کہ جو رول بیسڈ ورلڈ آرڈر ہے اٹ ہیز کمپلیٹلی کولیپسڈ, اٹ ہیز فیلڈ, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ان ریالٹی. کیا آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے جنید, اب تک نا اگر ہم 70s 80s 90s میں کوئی مثال دیتے تھے کہ دیکھیں امریکہ یہ اپنے اصول کے خلاف چل رہا ہے, تو اگر آپ یہ کسی ایک پولیٹیکل میڈیم کے بندے کے ساتھ, کسی اسٹریٹجک تھنکر کے سامنے یہ بات رکھتے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بالکل مجھے پتہ ہے, میں بھی جانتا ہوں, میں بھی پڑھتا ہوں, ہاں لیکن دیکھیں اوور آل سسٹم تو چل رہا ہے نا. ایک ایکسیپشن ہے, چلے جی سپر پاور کو کون روک سکتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے, لیکن دیکھیں پوری دنیا میں بہرحال اس نے World War II کے بعد کوئی بڑی جنگ کو ہونے نہیں دیا, اس نے دنیا کو سٹیبل رکھا ہے, امن رکھا ہے. ریممبر وہ امن ہمارے لیے کبھی بھی نہیں تھا, وہ ان کے لیے تھا, وہ بڑے پاورز کے لیے تھا. لیکن وہ آپ کہتے ہیں دیکھیں دنیا بڑی جنگ عظیم میں اتنے کروڑ لوگ مارے گئے, تو دیکھیں ایک آرڈر تو ہے, اس کی ایفیکیسی ہے, کوئی فائدہ ہے. اب پوسٹ انفیکٹ 25 ایئرس سے it is now no more an exception, it's a norm. There is no world order, there is no rule based order.
اب ہمارے ان اسٹریٹجک تھنکرس کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اس سسٹم کی ایفیکیسی ہے اور ہم اس سسٹم کے اندر چل رہے ہیں. آپ تو ہمیشہ غلام تھے, لیکن آپ کو یہ گول کے پڑھا گیا کہ بہرحال یس دیر ور ایکسیپشن, اور آپ مجھے ایکسیپشن نہ پڑھیں, میں بھی جانتا ہوں, لیکن دنیا میں بہرحال ایک نظام چل رہا ہے, اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے. رشیا نے کریمیا کو اینیکس کیا, آذربائیجان نے نگورنو کاراباخ کو اینیکس کیا, اسرائیل گولان ہائٹس کو, اس کے بعد وہ جو شام میں اس نے ٹیک اوور کیا, ویسٹ بینک اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا, اس کے بعد اس نے ایجپٹ کے ساتھ کچھ ایریا لیا, پھر کچھ ریٹرن کیا, اس کے بعد وہ غزہ کے اندر انکروچ کرتا رہا, پھر ویسٹ بینک پہ انکروچ کرتا رہا, اور اب سیٹلمنٹس پہ سیٹلمنٹ بناتے وہ پرسنٹیجز جو ہے نا, جو کہ کچھ چند پرسنٹ فلسطینیوں کے پاس تھی, جہاں پہ کوئی ساورن گورنمنٹ نہیں تھی لیکن بہرحال وہاں پہ لوگ رہتے تھے, اس کو انکروچ کرتا کہ کون سا لبنان میں بھی لتانی ریور تک وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بفر زون ہے, اور جب چاہتا ہے وہ وہاں پہ حملہ کرتا ہے. یہاں ایک بندے نے آواز کیوں اٹھائی, یہاں کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ دہشت گرد ہیں, یہاں پہ مجھ پہ حملہ پریمپٹیو اسٹرائک کر کے مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے. میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں چھوڑوں گا کہ مجھ پہ کوئی حملہ کرے. جو ہم بات کریں کہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے, وہ کہہ رہے ہیں میں وہ کیپیسٹی ہی نہیں چھوڑوں گا. ہم نے دیکھا کہ عراق 2003 میں کون سا UN تھا, پورا یورپ خلاف کھڑا تھا, لیکن امریکہ یونیلیٹرلی گیا, ٹھیک ہے, یونیلیٹرلی گیا. تو ہم سیریا میں جو امریکہ نے ساری اسٹرائکس کی ہیں, کون سے لا کے تحت کی ہیں؟ اس طرح لبنان کے اندر جو کچھ ہوا, پھر اس کے بعد ایران کے اوپر جو حملہ, وہ مجھے بتائیں. جو بڑا بلنٹ پوائنٹ, ایران نے کون سی اوبلیگیشن وائلیٹ کی انڈر دس سو کالڈ انٹرنیشنل آرڈر؟ کون سی اوبلیگیشن وائلیٹ کی؟ انفیکٹ امریکہ نے مارچ میں اپنی رپورٹ میں کہا کہ نہیں, ان کے پاس ایسی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ بہت دور ہے, ان کے پاس ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کیپیسٹی ہے. اسرائیل نے کیسے حملہ کیا؟ وائلیٹ کیا نا. مجھے پوٹینشیل تھریٹ نظر آتا ہے اس سے, اس لیے میں ان پہ اٹیک کر رہا ہوں. تو پاکستان کو انڈیا سے نظر نہیں آتا, صحیح, ہمیں امریکہ سے نظر نہیں آتا, ہمیں بھی سب سے نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی سب پہ حملہ کرنا چاہیے. اگر یہ ایکسکیوز ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, باقیوں کے لیے ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہے؟ سو افیکٹولی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہے. اب ہمیں کوئی یہ اس کے بارے میں نہ کہیں UN سیکیورٹی کونسل جی قراردادیں, یہ سسٹم, یہ ورلڈ بینک, IMF, یہ کرنسی سے اسٹرکچر ہے, یہ سوئفٹ ہے, یہ جناب FATF ہے, یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. انٹرنیشنل, وہ کہتا ہے میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور کورٹ آف جسٹس کے ججوں کو میں پروسیکیوٹ کروں گا. میرے بندوں کے اوپر کیس چلا کے تو دکھاؤ. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی ختم کر دی میں نے جی, یہ کبھی بھی نہیں واپس ہوگی. بھائی کدھر ہے, کون سا آرڈر؟ دنیا چیخ کیوں نہیں رہی, کیا کیوں نہیں کہہ رہی کہ ہاؤ ڈیئر کین یو سے دس؟ کوئی بھی کچھ نہیں کہہ رہا. سو دیر از نو آرڈر, جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہے, اور ہمیں اسی اصول کے اوپر ہی اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. ہمیں اس آرڈر سے کشمیر سالو کروانا ہے, بس کر دیں یار یہ بات ہے. اس سے کشمیر سالو کرنا ہے, UN کے انڈر غزہ سالو کرنا ہے. غزہ صرف جہاد, مسلم آرمی کے جہاد سے آزاد ہوگا. کشمیر صرف مسلم آرمی کے جہاد سے آزاد ہوگا. اس کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن, صرف ہم اپنے ہاتھ پیر کاٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ماد, آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا اب دیکھیں, ایک بڑا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایک بات چل رہی ہے ابھی کہ ایک نیو مڈل ایسٹ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا, اور ایک نیو مڈل ایسٹ پلان کی بات ہو رہی ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے. اور امریکہ اوبیسلی اس کے اس ریجن میں کچھ آبجیکٹیوز ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں کہ کیا امریکہ چیف کیا کرنا چاہ رہا ہے, اور ایگزیکٹلی کیا ہے, واٹ از دا نیو مڈل ایسٹ پلان, ہاؤ از دا نیو مڈل ایسٹ گوئنگ ٹو لک لائک. اگر امریکہ جو اچیو کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ میں اس کو آنسر کرنے سے پہلے نا 2 جملوں کے اندر صرف تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ سمجھا دوں کہ اس طرف امریکہ کی نظر گئی ہی کیوں. 2001 سے امریکہ افغانستان میں مصروف ہے, 2003 سے عراق میں مصروف ہے, اس کے بعد دیگر جگہ کے اوپر اس کی توجہ جو ہے وہ ڈسٹریکٹیڈ ہے. 2011-12 سے سیریا کے اندر ایک سیرین ریولوشن جو ہے اس کے اندر امریکہ جس کے بارے میں اوباما کہتا ہے کہ میرے بال سفید ہو گئے ریولوشن سنبھالتے اس پوری جو مختلف خطوں کے اندر امریکہ اپنی اٹینشن بہت زیادہ توجہ رکھے ہوئے تھا. تو اس میں امریکہ نے, اور اس کی اسٹڈیز ہیں امریکہ کی, کہ چائنا بہت آگے چلا گیا ہم سے. چائنا اکانومی میں ہمارے برابر تقریباً آ گیا, یا 2030 میں شاید سرپاس کر جائے. چائنا ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے بعد برابر آ گیا, یا شاید AI اور 5G کے اندر سرپاس کر چکا ہے, جس کے اندر نہ صرف یہ کہ AI بلکہ کوانٹم فزکس ہے, جس کے اندر ریئر ارتھ میٹلز ہیں, کارز ہیں, یا ڈفرینٹ جو ٹیکنالوجیز ہیں, 5G ہے. تو یہ ساری ٹیکنالوجی ایک
اسیسمنٹ یہ ہے کہ سرپاس ہو چکی ہے, دوسری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر سرپاس نہیں بھی ہوئی تو امریکہ کے برابر آ کے ٹیکنالوجی کھڑی ہو گئی ہے. اچھا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ملٹری کیپیبلٹی بھی اس کی امریکہ کے برابر کرنے کے لیے کیپیسٹی رکھتی ہیں اپنی. تو جو ملٹری کیپیبلٹی تو بلکہ حالیہ ابھی جو پاکستان بھارت اس کے اندر اس میں دکھا بھی دیا کہ کوئی اور بھی یوز کرے تو ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ. تو یہ جو چائنا کا تھریٹ ہے جس کو امریکہ دیکھتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ تھریٹ ہے بلکہ وہ تھریٹ ہے جو کہ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور سرپاس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس پر فوکس کرنے کے لیے امریکہ نے یہ پالیسی بنائی. اور یہ پالیسی آج کی نہیں, پالیسی 2015 آنورڈز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ ہو رہی ہے کہ اب ہم دیگر خطوں کے اندر کچھ ایسا سسٹم امپلیمنٹ کریں کہ وہ خطے خود اپنے آپ کو سالو کریں, خود اپنے آپ کو آپریٹ کریں, اور ہم فوکس کریں صرف اور صرف چائنا کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا اسی لیے انہوں نے افغانستان میں یعنی کہ ڈائریکٹ انٹرونشن کی ضرورت نہ ہو امریکہ مختلف خطوں کے اندر ڈائریکٹ انٹرونشن کی, بلکہ بعض اوقات تو میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈائریکٹ ہر چھوٹے معاملے میں سنبھالنے کی بھی ضرورت نہ پڑے ان کو. ٹھیک ہے. تو پاکستان انڈیا اپنے ریجن کے اندر ایک دوسرے کو کاؤنٹر بیلنس آف کر رہے ہیں, سنبھال رہے ہیں, ٹھیک ہے چل رہا ہے. ہاں کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ آ جائے, ایک دہائی میں کوئی مسئلہ ہے, وہاں پہ انٹرونشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی وجہ سے افغانستان چھوڑا, اسی وجہ سے چائنا ہی وہ وجہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے افغانستان سے وہ نکلے, اور ایک اسٹیل میٹ تھا, کوئی کسی سے نہیں جیت رہا تھا, لیکن راتوں رات انہوں نے وہاں سے اپنے فوجی جو ہیں وہ سارے سارے نکال دیے. اسی وجہ سے اب وہ اس مڈل ایسٹ کو ایک ایسا نیو مڈل ایسٹ بنانا چاہتے ہیں جہاں پر یہ اپنے اندر کی جو فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کو بیلنس آف کریں, اپنے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سلجھائیں, اور اگر کسی وقت کوئی ایسے کوئی 5-10 سال میں کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو امریکہ وہاں پر جائے. لیکن مڈل ایسٹ کیسے سالو ہوگا یار, مڈل ایسٹ کیسے اسٹیبل؟ اچھا اسٹیبل بھی جو یہاں پر جیسے ابھی عمران صاحب نے بات کی نا, اسٹیبل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے, مسلمان نہیں مر رہے. اسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ وہاں پر پروٹیکٹڈ ہے. دس از دی ڈیفینیشن آف اسٹیبلٹی فار امریکہ. اس اسٹیبلٹی کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی قتل و غارت گری, یہ جنگ نہیں چل رہی ہے, مسلمان مرتے ہیں مریں, وہاں پر سول وار ہوتی ہے, سول وار ہو, واٹس ایور جو کچھ بھی ہو, انٹرنل کنفلکٹس بھی چلیں, لیکن امریکن انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے. اور امریکن انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا انٹرسٹ ہے وہ یہودی وجود ہے وہاں پہ. اچھا تو اب یہ وہ اس کانٹیکسٹ میں اسٹیبلٹی کرنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پر جو یہودی وجود ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے. اچھا پروٹیکٹڈ کیسے رہے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں غزہ کی وجہ سے ایک امت کے اندر ایک اویئرنیس بھی ہے, لوگوں کی خواہش بھی ہے, ڈر بھی ہے, یہود کو بھی ڈر ہے, امریکہ کو بھی ڈر ہے کہ کسی ایک فوجی کے اندر غیرت جاگی اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہودی وجود کو جس کا نام اسرائیل رکھا گیا ہے اس کو انٹیگریٹ کریں اس پورے خطے کے اندر, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ریکگنائز کریں, لوگ اس کے ساتھ نارملائزیشن کریں, اس کے ساتھ ٹریڈ کریں. وہ کیسے ہوگا؟ یہ پورا نیو مڈل ایسٹ پلان جو ہے وہ یہ ہے. اچھا نیو مڈل ایسٹ پلان کے اندر صرف یہ نہیں کہ یہودی وجود ہی ایک ایسی پاور بن کر سامنے آئے جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرے. بیسک پلان اس کے ساتھ یہ ہے کہ ترکی کا جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کیا جائے, اور ایران کا جو ایک کاؤنٹر ویٹ ہے یہودی وجود کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے. تو ایران کو چونکہ وہ اس خطے کا کبھی بھی ماضی میں حصہ نہیں رہا, وہ ایک آئسولیٹڈ چیز تھی, اور امریکہ اس کو ڈائریکٹ خفیہ یا اعلانیہ لیکن ڈائریکٹ اس کے ساتھ بات کرتا تھا. تو اس پورے معاملے کو یعنی ایران بھی انٹیگریٹ ہو, اسرائیل نامی چیز بھی انٹیگریٹ ہو, اور سیریا کے تھرو ترکی بھی اس کے اندر جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو, اور یہ سارے ایک دوسرے کو کاؤنٹر بیلنس کریں, کاؤنٹر ویٹ کریں ایک دوسرے کی طاقت کو, اور مڈل ایسٹ ایک ایسی چیز بن جائے جہاں پر امریکہ نے اپنے بوٹس نہیں اتارے ہوئے, تو امریکہ کا جو بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے وہ بھی تھوڑا فارغ ہو جائے, اور توجہ ہٹ جائے اس پورے معاملے سے جس کے اندر سیریا, جس کے اندر انہوں نے کیسے کنٹرول کیا کہ انہوں نے ایک ترکی الائیڈ بندہ جو ہے جولانی اس کو بٹھایا, اس کے ذریعے سیریا کنٹرول کیا. اس سے پہلے وہ سیریا کیسے کنٹرول کر رہے تھے؟ یہی ایران, اسی کو رول دیا ہوا تھا وہاں پر, اس کے ذریعے وہ پہلے سیریا کنٹرول کر رہے تھے. جو ایران کی ابھی جو ریسنٹ ہم نے جنگ دیکھی اور پھر سیز فائر دیکھا, دس از, میں بالکل واضح الفاظ میں کہوں گا, دس از دی بگننگ آف دی انکلوژن آف ایران ان دا مڈل ایسٹ. مڈل ایسٹ کے جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ ایک آفیشیلی ایک طاقت کے طور پر اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. اور جو یہودی وجود ہے اس کی انٹیگریشن ابراہیم ایکارڈز, جو ابراہیم ایکارڈز ہے یہ وہ ذریعہ ہے, یہ وہ کیا کہنا چاہیے آپ کو کہ ایک اسٹریٹجک موو ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ اس کو نہ صرف ریکگنائز کریں بلکہ اس کو انٹیگریٹ کریں. تو دس از دی نیو مڈل ایسٹ پلان جہاں پر امریکہ ڈائریکٹ بوٹس میں نہیں آیا ہوا, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ اسرائیل, ترکی اور ایران یہ تین ایک دوسرے کو کاؤنٹر ویٹ کریں اور ایک دوسرے کے خلاف تھریٹ بھی رہیں اور سپورٹ بھی کرتے رہیں. سو دس از اے کمپلیکس ریلیشن شپ, لیکن یہ آپس میں انٹرنلی ایک دوسرے کو کاؤنٹر ویٹ کر کے خطہ جو ہے وہ سیلف موڈ میں چلا جائے,
ہاں امریکہ کبھی کسی بڑی چیز کے اوپر اگر انٹروین کرنا ہو اچھا تو. ویسے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہ، میرے خیال میں تو یہ کوئی 20-25 سال میں پہلی دفعہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ پل آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان ریجن سے، اور میرے خیال میں اس سے ایک اپرچونیٹی بھی کریٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسی فورسز ہوں جو کہ اس کو استعمال کرنا چاہیں اور وہ واقعی ایک یعنی کہ اس سے ایک اپرچونیٹی بھی کریٹ کر سکتی ہیں. یہ ویسے یہ بھی شو کرتا ہے نا کہ دیکھیں وہ ان رولرس کو یہ ان کے کتنے لائل اور ٹرسٹ وردی ہیں کہ انہوں نے اب اپنے آپ کو میجر ایشو کی طرف فوکس کرنے کے لیے ان کے خیال میں یہ پیریفرل ایشوز ہیں، سائیڈ ایشو ہیں. افغانستان پاکستان اس کو ہینڈل کرے، دبائے، کرش کرے، بندوں کو نکالے، ان کو فورس کرے کہ وہ امریکہ کی لائن سے زیادہ آگے پیچھے نہ ہوں، تو پاکستان حوالے کرتے کہ اس کو پاکستان پہ 100% اعتبار ہے کہ یہ کبھی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں جائیں گے جو ہم کہیں گے. ان کو ترکی پہ اردوغان پہ مکمل اعتبار ہے کہ شام کو یہ آہستہ 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 نیشنلسٹک اسٹیٹ، اور یہاں پہ سارے جہادسٹوں کے اندر سے جو یہ ان کے خیال میں جو زہر ان کے ذہن بھرا ہوا ہے کہ وہ کوئی خلافت اور دین اور اسلامی نظام قائم کریں گے اور وہ مسجد اقصی کی طرف جائیں گے، یہ ان کے مطابق خناس نکال دے گا ترکی ان کے دماغوں سے. اس کو پورا یقین ہے کہ یہ کرے گا، ڈر اس کو ہے، ڈر ضرور رہا ہے وہ، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے حوالے کر سکتے ہیں. تو اس حد تک یہ رولرز ان کے لائل ہیں. اور یہ ایک بڑی ڈینجرس بات ہے کہ ہمارے حکمران جس کو کچھ لوگ ان کے بارے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ خوشگمانیاں رکھتے ہیں، امریکہ ان کو کتنا ٹرسٹ کرتا ہے، اور امریکہ بیوقوف نہیں ہے کہ وہ ان کو اتنا ٹرسٹ کرتا ہے. وہ بڑا ایک کلوز ڈیلنگ ہے ان کی، ریگولر اور ڈیلی کی ٹرانزیکشنز ان کی آپس میں چل رہی ہیں، ڈیلی کی آپس میں کنورسیشن، ڈیلی کی آپس میں انسٹرکشن اور اس کا فالو اپ اور سب کچھ چل رہا ہے. اور انہوں نے ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم رکھا ہے، صرف یہ نہیں رکھا کہ میں نے آرڈر دیا تو یہ خود کریں گے. ایک پورا انسٹیٹیوشنل میکینزم آف چیک اینڈ بیلنس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ میری آرڈرز کتنے % فالو ہوتے ہیں اور کتنا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور اس کی بیس پہ ان کی وہ کہتے ہیں نا تنخواہ بڑھتی ہے اور پروموشنیں لگتی ہیں کہ اس کو خطہ حوالے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بڑا اچھا اس نے پورا نیچے میکینزم بلڈ کر لیا ہے، ہم پورا کام اس کے حوالے کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ان کو ہم مسلمانوں کے حکمران ایسے ہیں آج اس دور میں. صحیح. اچھا ویسے یہ بھی بڑی ایک جو حماد بھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بات کی ابراہمک اکارڈس کی بات کی، اور میں ہمیں یہ بڑی ایک جب لاسٹ ٹائم بھی ٹرمپ آیا تھا تو اس وقت بھی بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، اور ابھی دوبارہ سے اس کی بات چل رہی ہے کہ ابراہمک اکارڈ کے ذریعے سے مڈل ایسٹ پلان کے اندر اس کا بھی ذکر کیا کہ ابراہمک اکارڈ کے ذریعے سے انٹیگریشن ہوگی. تھوڑا سا اس پہ بتائیں عمران کہ کیا ہے ابراہمک اکارڈ، ایگزیکٹلی کیا ہے، لاسٹ ٹائم کیا بات ہوئی تھی، اس وقت کیا ہوا تھا، اور اب آگے جو اب اس دفعہ ابراہمک اکارڈس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا کیا آبجیکٹو ہوگا، کیا مقصد ہوگا، اس سے کیا چیز اچیو کرے گا امریکہ؟ اس کا نام بڑا پیارا رکھا گیا ہے، لیکن یہ ایک شیطانی منصوبہ ہے. صحیح. اور یہ اتنا بڑا شیطانی منصوبہ ہے کہ اس منصوبے کو یہ اپنے پہلے دور میں اس نے کچھ سٹیپس لینے میں کامیاب ہوا، لیکن مسلم امہ کی ریزسٹنس، مسلم امہ کا اوپینین ان ایشوز کے بارے میں جس میں وہ ابراہیمک اکارڈ کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں از ویری ویری نیگیٹو. مسلم امہ از ویری اگینسٹ، وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے وہ ایکسٹریملی لائل حکمرانوں سے کہا کہ یہ کر لیں، تو ان میں سے کچھ حکمران نے کہا کہ اس سے ہماری حکومتیں ختم ہو سکتی ہیں. تو انہوں نے پھر اب حالات بلڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ میرے لائل حکمران اس پہ فارورڈ کر سکیں. ہے کیا دیکھیں، انہوں نے یہ شیطانی منصوبہ جس کا نام انہوں نے ایک ہمارے ایک اعظم نبی کے نام پہ رکھا ہوا ہے، یہ ہے انٹیگریٹنگ اسرائیل انٹو دا مسلم ورلڈ اینڈ اسپیشلی دا مڈل ایسٹ. اسرائیل کو مسلم ورلڈ میں یا اسپیشلی مڈل ایسٹ کے اندر ضم کرنا، نارملائز کرنا، سب اس کو ریکاگنائز کر لیں، سب اس کو جائز حقدار ٹھہرا لیں کہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف جو مبارک زمین ہے، یہ زمین یہود اور صہیونیوں کی ہی ہے، یہ یہاں پہ رہیں گے، یہ ان کا حق ہے، اور یہ علاقے میں بدماشی بھی کریں گے، اور یہ ہمارے اس مڈل ایسٹ کا پکا حصہ بن جائیں گے. اس کو ہم قبول کر لیں. اس بات کا نام ہے ابراہیمک اکارڈ. انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ آف کورس پاکستان میں. جو آپ نے کہا نا کہ میں پچھلا بھی ٹچ کریں، میں اس کو اس طرف آتا ہوں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو انٹیگریٹ کر لیں، اور اس کے بعد ہم سکھ چین کے ساتھ، امن کے ساتھ رہیں. یہ سیل کیسے کیا جائے گا؟ مجھے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا قبل اول بیچ دوں، میں مقدس زمین کا سودا کر لوں؟ مجھے آپ کیا آرگومنٹ دیں گے؟ تو مجھے وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں، میں ڈیلی 100 مار رہا ہوں، میں نے 4 لاکھ بندہ غائب کیا ہوا ہے تمہارا، میں آپ کی عورتوں، بچوں اور مردوں کو ریپ کر رہا ہوں، اور دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں. تو میں تھوڑا رک سکتا ہوں اگر تم میری بات سن لو گے.
میں بہت بڑا ظالم ہوں, مجھ سے ڈرو, میں فرعون ہوں, میں سارے مردوں کو مار دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایسا بندہ ہوں, سن لو میری بات, نہیں تو پھر میں یہ کروں گا. اور ہمارے حکمران کہیں گے دیکھیں خدا کے لیے ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ اتنا ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن کم از کم امن آ جائے گا, کم از کم سٹیبلٹی آ جائے گی, یہ لوگ 2 روٹی کھا لیں گے, کچھ چین سے رہ لیں گے, غلاموں کی طرح زنجیروں میں رہ لیں گے, لیکن رہ زندہ تو بچ جائیں گے نا. اگر آپ یہ نہیں کرو گے تو وہ زندہ ہی نہیں چھوڑ رہے, وہ پاگل ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ دلیلیں اب آپ سننے والے ہیں پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے. جب ٹرمپ نے یہ پہلے دور میں بھی انہوں نے اس پہ کوشش کی تھی, کچھ ملکوں سے کروا لیا تھا, اب یو اے ای اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہوا ہے. دیکھیں سٹارٹ تو ایجپٹ نے کیمپ ڈیوڈ سے یا ترکی نے کیا تھا, لیکن اس کے بعد اب جو ہے اردن اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہوا ہے. اردن نے بھی اسی وقت ایکسیپٹ کر لیا تھا. اس کے بعد بحرین نے ایکسیپٹ کیا, موروکو نے ایکسیپٹ کیا, سوڈان نے ایکسیپٹ کیا, یو اے ای نے, امارات نے بھی ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے. اور اب ان کو 2 اسپیشلی بڑی ایسی اسٹیٹس ہیں جن کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ان سے منوا لیں گے تو باقی مسلم ورلڈ کے جو حکمران ہیں ان کو اپنے عوام کو سیل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اگر پاکستان نے کر لیا جو مسلم امہ کی سب سے بڑی طاقت اور نیوکلیر اسٹیٹ ہے, اور جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے اسرائیل کے علاوہ سب کے لیے کارآمد ہے, جب وہ کہہ رہا ہے, جب ان کا جناح نے کہا تھا ہم یہ نہیں مان سکتے, پوری زندگی ان کا یہ موقف رہا ہے کہ ہاں یہ ایک ناجائز وجود ہے, یہ غاصب ہے, اگر وہ مان رہے ہیں تو پھر ہم کیوں کریں؟ اگر انڈونیشیا پر کیسے اعتراض کرے گا, الجزائر پر کیسے اعتراض کرے گا؟ اگر یہ مان لیں گے, افغانستان بھی کہے گا کہ چلے جی سب مان لیے تو ہم نے کون سا ٹیکا لیا, ہم تو پہلے جنگوں کے جنگ زدہ ملک ہے, ہم کیوں کریں؟ تو شام میں جولانی بھی یہی اسی کے بدلے اس کو حکمرانی دی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کرو, کیونکہ وہ بارڈر پہ ہیں, ان سے تو لازمی منوانا ہے انہوں نے, تو جولانی سے منوایا جا رہا ہے اور سعودی عرب سے منوایا جا رہا ہے. سعودی عرب سے, اور سعودی عرب کا آپ کو پتہ ہے ایک ریلیجس انفلوئنس ہے سنی ورلڈ کے اندر, ایک نیچرلی انفلوئنس جائے گا کہ یار سعودی عرب جو ہے وہ کوٹس ان کوٹس ٹیکادار ہے اسلام کا, اگر وہ کر رہے تو آپ ان سے بھی بڑے ٹیکادار بنے ہوئے ہیں, عرب مان گئے ہیں, تم صرف رہ گئے ہو. بلکہ پھر یہ جی سی سی کنٹریز جو باقی جی سی سی کنٹریز کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. دیکھیں ابھی عاصم منیر صاحب گئے اور لنچ کیا انہوں نے, اور دیر از نو فری لنچ ان کیپٹلزم. اچھا ٹھیک ہے, نہیں لیکن اس لنچ میں تو وہ کچھ کرپٹو اور منرل شنرل کی باتیں نہیں چل رہی تھی. دیکھیں وہ وہ ادھر G7 سے ہو کے آئے تھے, صحیح, اور وہ دنیا کی 7 بڑی اکانومیز کو چھوڑ کے آپ کے خیال میں پاکستان جیسے ملک جس کی اکانومی کا سائز $350 بلین ہے, جی ڈی پی ہے, اس کے ایک چھوٹے سے سیکشن کی بات کرنے آئے ہوں گے. وہ ساری میٹنگ چھوڑ کے وہ ادھر آئے ہیں, اس بات کے لیے آئے ہیں, اس بات کے لیے نہیں ہے. 2 آبجیکٹیوز, دو بیسیکلی مین ایجنڈا پوائنٹس ہیں. ایک ہے چونکہ وہ ایران پہ ایک کنٹرول اسٹرائکس کر رہے تھے, تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ کوئی بھی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, آؤٹ آف ہینڈ ہو سکتی ہے, تو پاکستان ایک بارڈر ملک ہے, تو پاکستان کے ذریعے تاکہ اس کا فال آؤٹ کو کنٹرول کر سکیں, ون آف دا ریزن یہ تھا. لیکن جو بڑی ریزن تھی وہ ہے وہاں کشمیر, وہاں فلسطین کا سودا ہوا ہے. فلسطین, اور آپ دیکھ لیں, یہ میں ہوا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہی عاصم منیر آئے ہیں تو عاصم منیر پہلے سے یہ بات ہو چکی تھی ان کے ساتھ, اس لیے پاکستان نے بار بار کہنا شروع کر دیا 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات شروع کر دی, جو کہ ہمارے پہلے موقف کے بالکل خلاف ہے. ہم نے یہ باتیں نہیں کی تھی, تو یہ باتیں ایک دم فارن آفس نے یہ بیان دے دیا, چینج ہو گیا, دوسرے منسٹروں نے کہنا شروع کر دیا. اور ابھی عاصم منیر آئے ہیں تو آپ خواجہ آصف کا اسٹیٹمنٹ سن لیں, آپ جو ہے اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ ہاں جی ابراہیم کارڈ پہ پریشر آئے گا تو نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانیں گے, اس نے کہا نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کریں گے. ہم نیشنل انٹرسٹ میں افغانستان بھی بیچ چکے ہیں, کشمیر بھی بیچ چکے ہیں. صحیح, اچھا, تو اور تیسرا بھی رانا صلی اللہ نے کہا ہمیں پاکستان اور کو ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے, یعنی وہ کرنے والے ہیں ہم بھی ساتھ ہی کریں, ہمیں الگ نہیں کرنا چاہیے. یہ سب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میسیجنگ آ گئی ہے, یہ ٹیسٹر پھینکے جا رہے ہیں, ریئیکشن جج کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر ایک پوری کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے. اینڈ ہم یہ لنچ پہلے دیکھے ہوئے ہیں, ہم نے یہ لنچ دیکھے جب نواز شریف کیا تھا 99 میں اور کارگل سرنڈر کر کے آ گئے تھے. ہم نے دیکھا ہے جب عمران خان اور جنرل باجوہ گئے جولائی 2019 میں اور واپس آ کے کہا کہ ہم ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں, اور ورلڈ کپ کشمیر سرنڈر کرنا تھا. اس کے صرف کتنے دن بندے, 14 دن بعد, 13 دن, 22 جولائی کو آئے تھے اور 5 اگست کو تقریباً کوئی 13-14 دن کے بعد کشمیر بیچ کر آ گئے تھے. وہ ہم نے کشمیر بیچا تھا. تو یہ لنچ, یہ 1-to-1 میٹنگ, یہ کوئی پرائڈ کی بات نہیں ہے. جو ہے آقا اور غلام کے درمیان جب غلام کو اسپیشلی بلایا جائے تو اس کو کوئی ٹاسک کی اسائن کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا there are no free lunches. تو یہ وہاں بیچ کر آئے ہیں. تو یہ اب ابراہیم کے کارڈ, یہ اسی نیو مڈل ایسٹ پلان کا حصہ ہے, اور مڈل ایسٹ کے لیے ضروری ہے ایرانین ڈیل جس کے ذریعے ایران کو انٹیگریٹ کیا جائے, اور اس کے بعد ابراہیم کارڈ جس کے ذریعے اسرائیل کو انٹیگریٹ کیا جائے, تاکہ وہ اس خطے سے
اپنا وہ جو اتنا ہیوج ملٹری پریزنس ہے اس کو ریڈیوس کر کے انڈائریکٹ مینیج کیا جائے تھرو ایجنٹ رولرز, اور وہ خود چائنا کی طرف فوکس ہو سکے, اس کی طرف وہ جا سکیں. تو ابراہیمک کارڈ از اے ویری ڈینجرس شیطانی کارڈ جس کو سارے مسلمانوں کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. صحیح, تھوڑا سا صحیح ہو گیا جی. اچھا حماد, ایک بیچ میں تھوڑا سا ایک ٹاپک بیچ میں تھوڑا سا مس ہو گیا, میرے خیال میں اس کو بھی تھوڑا کور کر لیتے ہیں. ایک نیوکلیر ڈیل کی بھی بات چل رہی ہے کہ جو نیوکلیر ڈیل ہے 2015 میں جو اوباما نے کی تھی, اس کو پھر ٹرمپ نے آ کے ختم کیا, اور اب دوبارہ سے اس کی بات چل رہی ہے. اور اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ جو ایران کی جو نیوکلیر ڈیل ہے, اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ ایگزیکٹلی کیا ڈیل ہے اور کیا اس کا یعنی اب کیا فیوچر کیا ہے اس ڈیل کا. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں تھوڑی سی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے چیزوں کو کہ ہسٹوریکلی بھی ایران جو ہے وہ امریکن سفیر کے اندر ہی اپنی فارن پالیسی بناتا ہے. یعنی اپنے آپ کو الائن رکھتا ہے کہ امریکہ کی خطے میں کیا پالیسی چل رہی ہے, تو اس سے میں اپنا بینیفٹ کیسے اٹھا سکتا ہوں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ افغانستان کے معاملے میں بھی ایران نے اپنا بینیفٹ اٹھایا, جو امریکہ کی پالیسی تھی وہ ٹو کی جب افغانستان کے اوپر اٹیک ہوا. عراق کے اندر بھی انہوں نے اپنا بینیفٹ اٹھایا, اور جو امریکن پالیسی تھی وہ ٹو کی. امریکہ کو فائدہ پہنچا, اپنا فائدہ اٹھایا, سارا کچھ ہے. اچھا, اسی طرح جب سیریا کا معاملہ ہوا تو سیریا کے اندر بھی جو بشار کو جب پروٹیکٹ کرنا تھا تو اس میں اور بھی کافی مہرے جو ہے وہ استعمال کیا گیا, لیکن اس کے اندر ایک مہرہ جو ہے وہ ایران استعمال کیا گیا کہ اس نے اپنی فورسز وہاں پر بھیجی اور وہاں پر بھیج کے اس کو پروٹیکٹ کیا بشار کو. اور ایک لمحہ ایسا آیا 2014-15 کے اراؤنڈ کہ بالکل امریکہ کے اوسان تقریباً خطا ہوئے تھے کہ کیسے اب اس چیز کو میں سنبھالوں گا. تو اس وقت یہ باقی جو ایک کوآرڈینیشن ہے وہ تو خفیہ تھی, لیکن یہ وہ پوائنٹ تھا جب امریکہ نے کہا کہ یار ہم بالکل پبلکلی بھی اگر کوآرڈینیشن کرنی پڑ گئی تو کریں گے, لیکن یہاں پر معاملہ ہمارے ہاتھ سے کہیں باہر نکل جائے گا. تو 2015 میں ایران کو بینیفٹ دیا گیا. بینیفٹ یہ دیا گیا کہ ایران کے ساتھ ایک نیوکلیر ڈیل کی گئی کہ ہم آپ کی جو نیوکلیر پاور ہے اس کو انہینس کریں گے, اس میں سپورٹ کریں گے, جو آپ کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ ہٹائیں گے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پوری ایک ڈیل تھی اس کے اندر. اور ظاہری بات, اچھا ڈیل ہمیشہ سویلین نیوکلیر ہی ہوتی ہے. ڈیل وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ہے. وہ ڈیل بھی سویلین نیوکلیر ڈیل ہی تھی. اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل اتھارٹی IAEA جو ہے اس کے وزٹس بھی شروع ہوئے, اور صرف اس کے وزٹ شروع نہیں ہوئے, اس میں امریکہ نہیں تھا, اس ڈیل کے اندر یورپین کنٹریز بھی تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے کیا ایران کو کیا فائدہ ہوا اور امریکہ کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ہوا کہ ایران جو اپنا فنکشن پرفارم کرنا چاہ رہا تھا وہ اب کھلے انداز میں پرفارم کر سکتا ہے, شام کے اندر بھی اور ڈفرینٹ بھی. دیکھیں ایران کو تو یہ فائدہ ہوا کہ اس کے اوپر سے کچھ پابندیاں ہٹ گئی نا, تو وہ اب اوپنلی ٹریڈ بھی کر سکتا ہے, چیزیں منگوا سکتا ہے, نیوکلیر سائڈ کی صحیح, لیکن اپنی پاور کو انہینس کر سکتا ہے, اپنی پاور انرچ کر سکتا ہے. امریکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ جو ایران کا نیوکلیر پاور جو کیا کہتے ہیں پروگرام ہے, اس پروگرام کو امریکہ نے اس کے تھرو تھوڑا سا ایکسپوز بھی کر لیا کہ میں تھوڑا سا جا کے چیک کروں, اپنے جو انسپیکٹر جائیں گے وہ چیک کریں. یورپ کو کیا فائدہ ہوا, یورپ نے اس کے ساتھ ٹریڈ شروع کر دی ایران کے ساتھ, نیوکلیر سائڈ کی بھی اور نان نیوکلیر سائڈ کی بھی, ساری ٹریڈ شروع کر دی. بہرحال یہ جب کچھ عرصے میں سیریا کا جو ایک فیز تھا وہ نکل گیا اور 2018 کا آیا, اور 2018 میں انٹرسٹنگلی ٹرمپ کی ہی حکومت تھی. تو ٹرمپ نے یہ دیکھا کہ امریکہ سے زیادہ فائدہ یورپین یونین اس کا اٹھا رہا ہے. جو یورپی کنٹریز ہیں اور جو یورپ کی کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ مادی فائدہ اس سے اٹھا رہی ہیں, جو کہ مٹیریل بینیفٹ ہیں. تو اس نے یونیلیٹری یہ پوری کی پوری جو ڈیل تھی وہ کینسل کر دی. اچھا, جب اس نے کینسل کی, اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت یورپ نے چیخیں بھی بہت زیادہ ماری تھیں کہ یہ ڈیل کینسل مت کرو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ہمیں ایران کے ساتھ ڈیل کے اندر رہنا چاہیے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. بڑی انہوں نے کوشش کی, لیکن نہیں, امریکہ اس کا نہیں مانا, اور امریکہ نے بالآخر وہ ڈیل جو ہے کینسل کر دی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ترکی تھا اس نے سیریا کے اندر رول سنبھالنا شروع کر دیا. تو جب ریپلیسمنٹ ملی امریکہ کو سیریا کے اندر, اور ترکی نے وہ ریپلیس سنبھالا, اور ترکی وہ نیا فیس تھا. اچھا, ہمیں یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ایران کا فیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ سیریا کے اندر نا ایران کے خلاف بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے اس کی ایکشنز کی وجہ سے. تو جو نیکسٹ فیز ہے سیریا کا, نیو فیز ہے سیریا کا, اس کے اندر پرانے چہرے بہت کم استعمال کرنے تھے. تو جو ترکی ہے اس کا فیس, ایک نیا فیس انٹروڈیوس کروایا گیا, اور اس کے ذریعے اب جو اگلا فیز ہے جس کو جولانی فیز کہیں گے ہم لوگ, اس کو اب ترکیہ کے حوالے کیا گیا. تو ایران کا انفلوئنس وہاں سے رول آؤٹ کیا, بیک کیا. اس پورے ایشو کے اندر چونکہ وہ ڈیل جو ختم ہو چکی تھی تو اب وزٹس نہیں ہو رہے تھے IAEA کے, اور
ویزیبلٹی بھی بہت زیادہ نہیں تھی کہ ایران کے اندر کیا چل رہا ہے. تو وہ ویزیبلٹی دوبارہ لانے کے لیے اور ایران کو ایک فریم ورک کے اندر لے کر آنے کے لیے کہ وہ ایک سول نیوکلیئر فریم ورک کے اندر ہمارے ساتھ ہو اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کتنا کر رہا ہے, اس کے لیے ایک ڈیل جو ہے وہ آفر ہوئی. اب دیکھیں ڈیل بھی یہ ہے نا کہ ڈیل آئی اور ایران کی ایک رجیم ہے, اس کا ایک کیا کہنا چاہیے, اس کا ایک آؤٹ لک ہے اس کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ سیدھا سیدھا ڈیل میں چلے جاتے ہیں تو اس کی عوام کے لیے بھی ایک سیل کرنا ان کو مشکل تھا. تو اس کے لیے انہوں نے ایک پراپر امریکہ نے ایک ڈسرپشن کریٹ کی یہود کے ذریعے, ایک ڈسرپشن کریٹ کی اور ڈسرپشن کریٹ کر کے کہا اب آتے ہو ڈیل کے اوپر, ٹھیک ہے بیٹھو. تو ایک جس طرح کہ امریکہ کا وہ جسے نا شاک اینڈ آ تھیوری ہے کہ ایک شاک کریٹ کرو اور شاک کریٹ کر کے جو اپنا آؤٹ کم ہے جو چاہتے ہیں وہ نکال لیں. تو اب یہ جو ڈیل ہے یہ بیسیکلی ڈیل یہ ہے کہ اس ڈیل سے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ایران کا جو نیوکلیئر کیپیبلٹیز ہے وہ ویزیبلٹی میں رہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس ڈیل کے ذریعے ایران جو ہے وہ واپس مڈل ایسٹ کے اندر ایک پاور کے طور پر, یعنی جب آپ امریکہ سے نیگوشیٹ کر کے برابر بیٹھے ہوئے ہیں نا اور اس کے ساتھ ایک نیگوشیٹنگ ڈیل کے اندر ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک پاور بھی پروجیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ایران کی اکانومی ہے اور جو ایران کی ٹریڈ ہے وہ بھی تھوڑی سی اس کے اوپر جو سینکشنز ہیں وہ بھی کم ہوگی. تو ایران اپنے مسلز تھوڑے بلڈ کر سکتا ہے جو کہ مطابقت رکھتا ہے جو ہم نے پہلے کہا نیو مڈل ایسٹ پلان کا, کہ ایران کے اتنے مسلز ہوں کہ وہ یہود کو کاؤنٹر کرے, اتنے زیادہ مسلز نہ ہوں کہ وہ یہود کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے, اور اتنے کم بھی نہ ہوں کہ یہود ایران کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تو ایک میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن کریٹ کرنی ہے کہ اگر کسی نے بھی ان دونوں میں سے غلطی کی تو دونوں جائیں گے پھر. تو نہ یہود ایران کو ختم کر سکتا ہے نہ ایران یہود کو ختم کر سکتا ہے, اتنی پاور دونوں کے پاس مینٹین کرنی ہے. تو دس از واٹس آل اباؤٹ. صحیح. اچھا, اسی پوری ڈسکشن کے اندر جو اس وقت ایک بات چیت چل رہی ہے عمران, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے ہے. اور یہ بات چل رہی ہے کہ دیکھیں یہ جو یہود ہیں وہ بھی ایک ریالٹی ہیں, وہ بھی یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور جو پیلسٹینینز ہیں وہ بھی ایک ریالٹی ہیں, ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ یہ جنگ و جدل چلتا رہے, یہ سب کچھ چلتا رہے, تو ایک 2 اسٹیٹس کی بات ہو رہی ہے, 2 ریاستیں ہوں جو کہ ایگزسٹ کریں, اور جو کہ اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر اب جو جھکاؤ ہے وہ اسی سولوشن کی طرف ہے. تو کیا ہے وہ, اس میں ٹریپ کیا ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے, کیا ٹریپ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن میں, کیوں یہ ایک صحیح سولوشن, ایک جسٹیفائڈ یا ایک جسٹس پر مبنی سولوشن نہیں ہے, اور کیا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن آگے جا کے یہی حل جو ہے اسی کو کی طرف جایا جا رہا ہے؟ یہ 2 اسٹیٹ ہے ہی نہیں, یہ گریٹر اسرائیل ہے. یہ 2 اسٹیٹس کے ذریعے ہمیں دھوکہ دیا جائے جیسے دوسری اسٹیٹ موجود ہے. کون سی اسٹیٹ؟ دیر از نو 2 اسٹیٹ, دیر آر نو 2 اسٹیٹس, از اونلی 1 اسٹیٹ اینڈ دیٹ از اسرائیل, اینڈ دیٹس اٹ. باقی تو اسٹیٹ نہیں ہے, وہ تو سلیوز ہیں جن کے پاس نہ آرمی ہوگی, نہ ان کے پاس اپنا وابڈا ہوگا, نہ ان کے پاس اپنا پانی کا اپنا کنٹرول سسٹم ہوگا, نہ ان کے پاس اپنا انٹرنیٹ ہوگا, نہ اپنی بندرگاہ ہوگی, نہ ان کے پاس اپنے ایئرپورٹ اپنے کنٹرول میں ہوں گے, نہ وہ وہاں پہ کوئی اسٹیل مل لگائیں گے, نہ وہ ویپنز بنا سکتے ہیں, نہ وہ وہاں پہ کوئی ڈیفینس انڈسٹری کھڑی کر سکتے ہیں. وہ ان کے خوراک آنے جانے امپورٹ ایکسپورٹ بھی سارا کنٹرول ہوگا. وہاں پہ پولیس کے پاس بھی گنتی کی گولیاں ہوں گی اور چند پسٹل ہوں گے تاکہ وہ جہادیوں کو پکڑ پکڑ کے اسرائیل کے حوالے کر سکیں. کون سی 2 اسٹیٹ؟ اور اسٹیٹ کہاں ہوگی جو ویسٹ بینک کے اندر جو سیٹلمنٹس ہے جس کو بھی وہ مسلسل انکروچ کر رہے ہیں, وہ بارڈر جو کہ پہلے یہ لوگ کہتے ہیں 21% اور 25% فلسطینیوں کو ملے گا, اب وہ سمٹ کے 9% پہ آ گیا ہوا ہے. اس اسٹیٹ کی بات کریں, دیر از ناٹ 2 اسٹیٹ. وہ جنین کیمپوں کے باہر آپ کو پھینک دیں گے یا ادھر پھینک دیں گے اور آپ کو وہی آفر کر رہے ہیں کہ روز ماریں گے تو نہیں, شکر کرو. آپ ہماری چیک پوسٹوں سے گزریں گے, آپ کی گرد دیواریں بنا دیں گے, آپ کو ہم ٹائٹلی کنٹرول کریں گے. آپ کے ہو سکتا ہے جنید, آپ بہت ناممکن نہیں ہے کہ وہ اے آئی کے ذریعے, چپس کے ذریعے آپ ایک بندے کو وہ انٹیگریٹ اور سسٹم کے ساتھ کنٹرول کریں اور دیکھیں کہ ایک بندہ کیسے موو کر رہا ہے. اس کو وہ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. کوئی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ غلام بنا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے غلام بن کے رہیں, آپ کو ماریں گے نہیں. یہ اسٹیٹس کی کوئی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. اسٹیٹ کے اندر امان مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے, وہ جناب وہ اسلام سے حکمرانی کر سکیں. اسلامک اسٹیٹ یہ ہوتی ہے. یہ کون سی اسٹیٹس ہیں؟ اس میں نہ امان ہے نہ اس میں ہمارے پاس وہ ہے. پروپوزل یہ بھی ہے نا کہ 67 کی باؤنڈریز اگر ایکسیپٹ کر لی جائے تو کیا وہ قابل؟ مجھے جنید بتائیں, میں آپ کا در قبضہ کر کے آپ کو واش روم میں بند کر دیتا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو میرا 2 کنال کا بنگلہ ہے اس میں آپ 1 کمرہ اور واش روم دونوں مجھے دے دیں, ٹھیک ہے؟
اور وہ کہہ رہے ہیں صرف واش روم، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں جب تک ایک کمرہ ساتھ میں نہیں دیں گے تب تک ہم یہ بات پہ دستخط نہیں کرتے کہ پورا گھر آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس گھر میں انٹرسٹ بھی آپ کی ہوگی، گھر میں جو کچھ آئے گا آپ کے تھرو آئے گا، آپ اس کمرے کے اندر جو سسٹم رکھنا چاہے رکھیں، کنٹرول آپ کا ہوگا. تو 67 کا بارڈر کا مطلب ہے کہ وہ 2 کنال کے بنگلے میں ایک کمرہ اور واش روم، اور آج کل بات ہو رہی ہے کہ جی واش روم. اور میں آپ کو بتا دوں کوئی 67 کی بارڈر کی بات ابھی نہیں کر رہے. یہ جو باتیں کر رہے تھے نا اس سے تو وہ سارے آلریڈی پیچھے آ چکے ہیں. اب وہ کہہ رہے کچھ تو دو نہیں، کچھ تو دو ہم مسلم امہ کو دکھائیں کہ صحیح کہ ہم نے کچھ مسلمانوں کو روزانہ بمباری سے بچا لیے، کچھ دے دو ہمیں آگے فیس سیلنگ کے لیے کچھ دے دو. 67 کا بارڈر کون مان رہا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. اب تو یہ بات نہیں کہہ رہے، اس نے کہا کہ 2 اسٹیٹ. اب تو 67 کا بارڈر کی بات نکل رہی ہے. تو ہمیں 67 کا بارڈر ہو 48 کا بارڈر ہو، ہمیں کوئی بارڈر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہماری زمین پہ قبضہ ہوا ہے، یہ سیہونی یہود یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل. دیٹس اٹ. یہ اصول ہے. اچھا مات، یہ تو ایک دیکھیں ایک اسپیکٹ ہو گیا نا کہ انہوں نے بتا دیا کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اور ایک پولیٹیکلی انہوں نے یہ بتا دیا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن از ناٹ ایکسیپٹیبل اور کسی بھی حالت میں قبول ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے اصل میں. لیکن اس کا تھوڑا سا حکم شرعی بھی تو بتائیں نا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو 2 اسپیکٹ، یعنی کہ ایک تو یہ کہ یہ 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کے حوالے سے کیا حکم، اور دوسرا جو آس پاس کی جو مسلم ریاستیں ہیں، جو مسلم حکمران ہیں، ہم ہیں، سعودی عرب ہے، ایجپٹ ہے، باقی ہیں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے، اس سچویشن میں ان کو کیا کرنا چاہیے، اس میں تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں، اس طرح کے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے اصل میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مسئلے کی، اس معاملے کی ریالٹی کیا ہے. کیونکہ ریالٹی سمجھے بغیر اگر ہم کوئی جواب دیں گے تو ہم وہاں پر غلطی لازمی کھائیں گے. اب سب سے پہلے جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ فلسطین کے بارے میں کیا حکم ہے، تو سب سے پہلے مجھے یہ سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کی ریالٹی کیا ہے. فلسطین جو کہ ایک مبارک سرزمین ہے، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی، جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں بہت زیادہ انبیاء جو ہے وہ مبعوث ہوئے، بابرکت سرزمین جہاں پر اللہ نے کہا کہ میں نے مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کے اوپر برکت نازل فرمائی ہے، قبلہ اول ہے، اور یہ اسلامی سرزمین ہے. لیکن اس وقت جو موجودہ سٹیٹس ہے اس کی ریالٹی کیا ہے؟ تو اس کی ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے جو 1914 کے اندر انگریز نے وہاں پر جنگ لڑی اور اپنا قبضہ کیا. یہ بات سال 2 سال پرانی نہیں ہے، یہ بات صدی پرانی ہے کہ وہاں پر قبضہ ہوا، اور وہ قبضہ ابھی تک جاری ہے. ناجائز قبضہ جو انگریز نے کیا تھا، اور پھر انگریز نے جاتے ہوئے وہ قبضہ ایک دوسرے بدماش کے حوالے کیا جو کہ آج تک اس قبضے میں بیٹھا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ قبضہ ہے، اسلامی سرزمین کے اوپر قبضہ ہے، اور قبضے سے متعلق حکم شرعی ہم نے معلوم کرنا ہے. تو جب آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہاں پر ایک ظالم ہے جس نے 80% علاقہ جو ہے وہ قابو کر لیا ہے، تو کیا ہم وہاں پر اپنی ایک الگ ریاست کے لیے تیار ہو جائیں یا نہ ہو جائیں؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر سٹیٹس پہلے چیک کریں، سٹیٹس کیا ہے. تو ریالٹی وہاں پر 2 طرح کی ریالٹی ہے. ایک یہ کہ وہ مقبوضہ سرزمین ہے، وہاں پر قبضہ ہے، ناجائز قبضہ ہے. تو قبضے سے متعلق جب اسلامی سرزمین پر قبضہ ہو جائے تو اس سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے. اچھا، دوسری ریالٹی وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر ایک کافر طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے، مسلمانوں کے خلاف اس نے جنگ برپا کی ہوئی ہے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف، اور دیگر مسلمانوں کے خلاف بھی، لیکن خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف. تو جب ایک کافر طاقت مسلمانوں کو قتل کر رہی ہو، ان کے خلاف جنگ برپا کی ہو، تو اس وقت حکم شرعی کیا ہے؟ تو دوسری ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پر جو جنگ چل رہی ہے اس کے متعلق کیا ہے، اور وہاں پر جو قبضہ ناجائز ہوا ہے اس کے متعلق کیا ہے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جب ایک کافر طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو مارے، اور ہمیں معلوم ہے یہ ساری بات، تو ہم نے اس کافر طاقت سے لڑنا ہے اور جنگ کرنی ہے، قتال کرنا ہے جب تک کہ اس کا یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. یعنی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم لڑو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں. یعنی قتال کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے جنگ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جو سلوشن بتایا ہے کہ جب کوئی کافر طاقت مسلمانوں کو قتل کرے تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس فوج کو کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، اس فوج کے ساتھ ہم نے قتال کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمیں حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ، یعنی سورہ بقرہ کی جو اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
کہ ان سے تب تک ہم نے قتال کرنی ہے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. یعنی انہوں نے جو جنگ شروع کی ہے مسلمانوں کے خلاف، جب تک یہ جنگ ختم نہ ہو جائے اور وہ ریٹریٹ نہ کر جائیں تب تک ہم جنگ قتال جاری رکھیں گے، قتال جاری رکھیں گے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے وہ اللہ، یعنی اتھارٹی، اللہ کی اتھارٹی قائم ہو جائے، مسلمانوں کا وہاں پر جو اسلام کا غلبہ ہے وہ وہاں پر قائم ہو جائے، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ انفال میں فرمایا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ جب تم انہیں جنگ تمہارے برپا ہو جائے، ان کے ساتھ جنگ ہو جائے، تو پھر ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے بھی یاد کریں، یعنی ان کے پچھلوں کو بھی عبرت ہو جائے. اس طرح کی کاری ضرب لگانی ہے ہم نے نیگوسیشن نہیں کرنی. اسلام نے بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ اگر اسلام کی سرزمین کے اوپر کوئی بندہ قابض ہو جائے، کوئی ریاست قابض ہو جائے، کوئی کافر طاقت غاصب ہو جائے اور قابض ہو جائے، تو پھر آپ ان کے ساتھ جا کر بات چیت شروع کریں. اس طرح کا کوئی حل اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. یہ سب مغربی سوچ سے مغلوب افراد کے ذہن کی اختراع ہے، اور اسلام کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ اسلام کی جو افواج ہیں وہ جہاد کریں گی، قتال کریں گی، اور تب تک قتال کریں گی جب تک کہ وہ جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتے، وہ کافر طاقت واپس ریٹریٹ نہیں کر جاتی. یہ تو ہو گئی کہ جو وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو تمام مسلمان ریاستوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے، فلسطینی مسلمانوں کے دفاع میں فوری طور پر افواج بھیجیں اور یہود کے ساتھ قتال کریں جہاں تک کہ یہود واپس چلے جائیں. دوسرا جو آپ نے بات کی 2 اسٹیٹ سولوشن کی، دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن کا تو یہ مطلب ہوا، جیسے کہ ابھی عمران صاحب نے کہہ بھی دیا، کہ ایک بندہ آیا، اس نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہ نیگوسیشن یہ کر رہا ہے 2 کنال کے گھر میں سے کہ یہ ایک باتھ روم میں آپ رہنا شروع کر دیں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن آپ کا پانی میں کنٹرول کروں گا، بجلی میں کنٹرول کروں گا، کیونکہ مین سپلائی تو باہر لگی ہوئی ہے، جب چاہوں گا آف کروں گا، جب چاہوں گا آن کروں گا. اور اگر آپ نے باتھ روم کے اندر کوئی نئی چیز کنسٹرکشن بھی کرنی ہے نا، یا کوئی نئی ایک کیل بھی یہاں پہ لگانا ہے، تو مجھ سے اجازت لیں گے، NOC لیں گے. یہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی وہ. تو اسلامی سرزمین پر اگر کوئی ریاست قبضہ کرے، اور میں یہ کہوں 2 اسٹیٹ کے نام پہ کہ میں 50%، 60%، 70% یا 80% علاقے کے اوپر کفار کا قبضہ تسلیم کرتا ہوں، تو یہ بالکل ایک حرام کام ہے، ایک ناجائز کام ہے. تو اس لیے ابراہیم اکارڈ بھی حرام ہے، اور اسی لیے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنا بھی حرام ہے. اور یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ بہت بڑی غداری ہے جو کہ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. فلسطین سے غداری ہے، امت سے غداری ہے، اللہ سے غداری ہے، اور رسول سے غداری ہے یہ. تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر اسلامی سرزمین پہ قبضہ ہو تو اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ ہم بات چیت تو نہیں کر سکتے، یہ تو حرام ہے، نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، 2 اسٹیٹ سولوشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ مقبوضہ اسلامی سرزمین کے اوپر 25% ہمیں دے دیں، باقی 75% آپ رکھ لیں اور ہم آپ سے راضی بازی ہیں. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ سب شریعت نے صراحتاً اس کی ممانعت جو ہے وہ آ چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سولوشن کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سولوشن دیا ہے کہ جس علاقے پر کفار نے قبضہ کیا ہے وہاں سے ان کفار کو نکال باہر کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پہلے جو انگریز غاصب بیٹھا تھا اس کے خلاف جنگ جاری رہے گی جب تک کہ وہ چلا نہ جائے. وہ تو ویسے بھی چلا گیا، لیکن اس نے اپنے ناجائز وجود کو جو قبضہ دیا، تو اب ہم نے جنگ کرنی ہے جب تک کہ یہ ناجائز وجود کا قبضہ وہاں سے ختم نہ ہو جائے اور مکمل فلسطین مسلمانوں کی اتھارٹی میں، اسلام کی اتھارٹی میں نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ تحریم میں فرماتے ہیں انما ینہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم. اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تمہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے قتال کیا، یعنی جنگ کیا، دین کی وجہ سے تمہارے خلاف جنگ کی، اور تمہیں وَأَخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیا، وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہیں نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کی. تو جن لوگوں نے مدد کی ہے وہاں پر فلسطین کے اندر یہود کے قبضے کو مستحکم ہونے میں اور وہاں سے مسلمانوں کو نکالنے میں، ان کے خلاف بھی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے منع کیا. کس کام سے منع کیا ہے؟ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ان سے دوستی کرو، ان کے ساتھ نارملائزیشن کرو، ان کے ساتھ تعلقات بحال کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں اس بات سے کہ جن لوگوں نے تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالا، یعنی کہ قبضہ کر لیا، اور جن لوگوں نے تمہیں نکالنے پر اس قابض کی مدد کی، ان لوگوں سے دوستی مت کرنا، ان سے تعلقات مت رکھنا، اور جو لوگ ان سے تعلقات قائم کریں گے تو وہ ظالم ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 کے اندر فرماتے ہیں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم انہیں جہاں پاؤ مارو، قتل کرو انہیں. یعنی وہ لوگ جو قابض آ کے بیٹھ گئے ہیں ان کو جہاں تمہیں ملیں وہاں پر ان کو تم قتل کرو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یعنی تب تک ہم قتال کریں گے، تب تک جنگ کریں گے، تب تک وار کریں گے جب تک کہ وہ وہاں سے چلے نہیں جاتے باہر. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو فتنہ ہے کفار کی اتھارٹی، طاغوت کی اتھارٹی، یہ جو فتنہ ہے یہ جنگ سے زیادہ بری چیز ہے. تو جنگ کرو جب تک کہ یہ کفار کی اتھارٹی ختم نہ ہو جائے، یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے. اور اسی کی اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس سے اگلی آیت ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تب تک قتال کرتے رہو جب تک کہ
یہ فتنہ ختم نہ ہو جائے مکمل طور پہ. تو ہمارے لیے جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ علاقے کے اوپر 1 انچ پہ بھی مسلمانوں کی طرف سے کفار کی اتھارٹی قبول اور تسلیم نہیں کی جا سکتی. یہ حکم شرعی ہے, ہم بالکل کسی چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے, اور نہ ہم کر سکتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے تب تک قتال جاری رکھنا ہے, تب تک مسلمان افواج لڑیں گی وہاں پر جا کے, جب تک کہ ان کا قبضہ ختم نہیں ہو جاتا, اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی مسلمان افواج نہیں موو کرنی ہے. تو جو حکم شرعی ہے دیگر تمام اسلامی ریاستوں کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ اپنی افواج داخل کریں, مسلمانوں کا دفاع کریں, اور یہود کا قبضہ مکمل فلسطین کے اوپر سے 1 انچ کے اوپر سے وہاں سے ختم کریں. جب تک یہ نہیں ہو جاتا تب تک اسلام کا حکم ہماری گردنوں پہ باقی رہے گا. صحیح. اچھا عمران, میرے خیال میں اب کنکلوژن کی طرف آ رہے ہیں ہم. تو دیکھیں, یہ تو بڑی کھل کے آپ نے بات بھی کر لی, سمجھ بھی آ گیا ہمیں کہ امریکہ کا ایک پلان ہے اس ریجن کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اور وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, چاہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہو جائے, چاہے وہ نیو مڈل ایسٹ ہو جائے, یا وہ ابراہیمک اکارڈز ہو جائیں. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں, ہم ایسے تو نہیں بیٹھ سکتے نا. امت بھی آخر یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں, ہمارا بھی ایک رول ہے, ہمارا بھی ایک پلان ہونا چاہیے. واٹ شوڈ وی ڈو اس صورتحال میں؟ واٹ شوڈ بی دا اماز رول, اور امہ کا کیا پلان ہونا چاہیے؟ اس پہ تھوڑی سی بات کریں. دیکھیں جنید, ٹرمپ اور جو اس کا جو پورا ٹولہ ہے وہ اپنا جو ایجنڈا لے کر چل رہا ہے, جس پہ آج تفصیلی بات بھی ہوئی. امہ از ناٹ سٹنگ سائلنٹ, امہ از ریزسٹنگ. امہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہے, اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. امریکہ بار بار مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہتا ہے, اور اس کو اپنے بحری بیڑے, اپنے سارے ایسٹس واپس لانے پڑتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا افغانستان ہمارے سامنے نہیں ہے؟ افغانستان سے رات کے اندھیرے میں بگرام بیس سے وہ بھاگے نہیں ہے, پاکستان نے ان کو ہوٹلوں میں آپ پناہ دی, اور وہ کیا سچویشن تھی, کیا دنیا نے نہیں دیکھا اس کو؟ یہ ڈسپائٹ کہ تمام مسلم رولر فل سپورٹ دے رہے تھے امریکہ کو کہ وہ اس قبضے کو مضبوطی سے جما سکے, اس کے باوجود یہ حالت تھی. یہ کس کی ریزسٹنس تھی؟ یہ امت کی ریزسٹنس تھی. غزہ از ناٹ اسٹینڈنگ ٹال. کیا دنیا میں کس کو آج نظر نہیں آ رہا کہ غزہ 20 مہینے سے پوری دنیا کی کمبائنڈ طاقت میں کہوں گا, مسلم رولرز اور نان مسلم رولرز سارے ٹوگیدر کمبائن ایک ہو کے غزہ کو جھکانے میں مصروف ہیں, اور وہ جھکا نہیں پا رہے. وہ شہید ہو رہے ہیں لیکن وہ سر تسلیم خم نہیں کر رہے. تو امہ از ریزسٹنگ. کیا یمن کے اندر امریکہ نے ابھی اپریل میں, مارچ میں حملے نہیں کیے, اور 1 مہینے کے بعد سیز فائر کرنے پہ مجبور ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب ان کے اپنے 2 جہاز گرے, ان کے ڈرون گرا, اور ان کے کافی تقریباً $1 بلین سے نقصان اوپر چلا گیا, وہ معاہدہ کرنے میں مجبور ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب عراق میں سنی ٹرائبز اٹھے ان کے خلاف 2005-06 میں, رمادی کے اندر, موصل کے اندر, فلوجہ کے اندر, تو کیا حالت ہوئی کہ کونڈلیزا رائس کو کہنا پڑا دس از دا برتھ پینگ آف مڈل ایسٹ کی تکلیف ہے. یہ ساری تکلیف ہے, لیکن یہ اصل میں نیو مڈل ایسٹ بن رہے, تو تکلیف تو آئے گی نا, ہمیں ملے گی. یہ ریزسٹنس امت کر رہی ہے مسلسل. امہ کا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ویئر ڈو وی لیک؟ اور وہ یہ ہے کہ ریاستوں کا ایک کمپریہنسو مقابلہ ریاست کر سکتی ہے, اور مسلم ریاستیں ان کے ساتھ. یہ ہمارا باٹل نیک ہے, یہ ہماری وہ میجر ڈیفیشنسی, وہ آپ کہیں کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیت نہیں پا رہے. ہم وہ اسلام کا جو پلان ہے, جو کہ مسلم کی یونیفیکیشن, امریکہ کو اس خطے سے نکالنا, اس ریجن سے باہر کرنا, اسلام قائم کرنا, اسلام اسٹیبلش کرنا, یہود کو باہر پھینکنا, ہم یہ پلان صرف اس لیے اسٹیبلش نہیں کر پا رہے کہ ہمارے حکمران ہماری بریوریز کو, ہماری افواج کی بریوری کو, ہمارے لوگوں کی بریوری کو ٹیبل پہ آ کے سرنڈر کر کے آ جاتے ہیں. کیا ابھی پاکستان انڈیا جنگ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے فوجیوں کی بہادری میں کوئی کمی تھی؟ ان کی کیپیسٹی میں, کیپیبلٹی میں کوئی کمی تھی؟ کس نے جا کے سیز فائر ایکسیپٹ کیا ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے؟ کون جا کے ٹرمپ کے ساتھ لنچے کر رہے ہیں؟ غزہ پہ کون کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی سعودی وزیر خارجہ آج وہ ٹرمپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے مبارکباد دی ایران پر کامیاب حملہ کرنے پہ, اور وہ جناب میسج دے رہا ہے فنش دا جاب, حماس کو ختم کرو, تاکہ یہاں پہ ہم کسی اور کو بٹھا کے, کوئی فلسطینی اتھارٹی کو بٹھا کر اس کے ذریعے کنٹرول کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارا مسئلہ ہماری بہادری, ہماری کیپیبلٹی کا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہمارے غدار و کمرانوں کا مسئلہ ہے. اس لیے امہ از آلریڈی ریزسٹنگ. اس میں جو باٹل نیک کلیئر کرنا ہے وہ ان سینسر ایلیمنٹ نے کرنا ہے جس کے پیچھے امریکہ پڑا ہوا ہے. امریکہ دیکھیں اس وقت, کیا طالبان کے مجاہدین کمانڈرز جو ہیں کیا وہ سنسیئر نہیں ہیں؟ سنسیئر ہیں.
درا کے اندر، ادلب کے اندر لٹرلی شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر مجاہدین موجود ہیں جو کہ مسجد اقصیٰ پہنچنا چاہتے ہیں یا وہ سنسیئر نہیں ہیں. ان کو بیانیوں کے ذریعے کنٹرول کرنے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں. IRGC کو کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ کمپیریٹیولی ریڈیکل تھے. تو پاکستان کی آرمی کے اندر کیا ریڈیکلز نہیں ہیں؟ پاکستان کی آرمی کے اندر کنزرویٹو مسلمان نہیں ہیں جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ہر ملک میں ایک سنسیئر ایلیمنٹ موجود ہے. امت تو ساری سنسیئر ہے لیکن طاقتور طبقے میں ایک بڑا سنسیئر ایلیمنٹ موجود ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سنسیئر طبقہ امت کے ساتھ مل کر ان کرپٹ ایجنٹ رولرز کو ہٹائے جو ویسٹ کے یہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کو ہٹائے تاکہ ہماری طاقت اسلام کے پلان کے لیے ہم اس کو حاصل کر سکیں، اسلام کا پلان امپلیمنٹ ہو سکے اور ہم کفار کے پلان کو ڈیفیٹ کر سکیں. صحیح. میں دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے خیال میں بہت ہی زبردست ایک سیر حاصل ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم نے جو یہ پورا ایک سچویشن بنی ہوئی ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کے بعد، اس کو ہم نے بڑے زبردست طریقے سے میرے خیال میں ہم نے انویل کیا اور اس پورے گریٹر پلان کو بھی ہم نے ڈسکس کیا جو کہ اس وقت اس خطے میں امریکہ کا ایک پلان ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اینڈ میں جو بات کی ہے وہ اصل میں کی میسج ہے اور وہ ہم سب کو ساتھ لے کے جانا ہے کہ یہ سارے پلانز تو امریکہ کے ہیں لیکن امت کا جو پلان ہے جس کے اوپر عمران نے بات کی، میرے خیال میں دس از دا میسج، دس از دا کی میسج جو کہ ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے کہ ہم اس سارے معاملات کو ایسے ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. ہم خاموش تماشائی بن کے نہیں بیٹھ سکتے بلکہ ہمارا ایک رول ہے اور جو وہ رول ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اسائن کیا ہے. تو اس رول کے بارے میں ضرور سوچیں، اس کے بارے میں ضرور گفتگو بھی کریں، اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس کو، اور یہ امید رکھیں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پلان ہے انشاءاللہ وہی اصل میں کامیاب ہوگا. اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کی جو سارے جو پلانز ہیں، کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، نیست و نابود کرے اور اس امت کو ایک یونٹی دے تاکہ یہ اللہ کے پلانز کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کر سکے. آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.